بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا آج اصطلاحات علوم و فنون کورس کا 5واں سبق ہے اور ہم فقہ کی اصطلاحات پڑھ رہے تھے۔ آج ہم اسی فقہ کی اصطلاحات کتاب البیوع سے پڑھیں گے۔ دیکھیں، بیوع یہ باب ضرب یضرب سے مصدر ہے با یبیع سے، جس کا معنی ہے فروخت کرنا، خریدنا۔ یہ بیوع فروخت کرنے اور خریدنے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لفظ بے کسے کہتے ہیں؟ ملکیت بنانے کی غرض سے ایک مال کا دوسرے مال کے ساتھ تبادلہ کرنا۔ مبی وہ چیز کہ جس کی بے کی جا رہی ہے، یعنی جس کو بیچا جا رہا ہے، وہ مبی ہے۔ بائع بیچنے والے کو کہتے ہیں، مشتری خریدنے والے کو کہتے ہیں۔ بے مبرور وہ بے جو خلاف شرع نہ ہو، یعنی اس میں کسی قسم کا دھوکہ، جھوٹ اور جہالت اور ضرر وغیرہ نہ پایا جاتا ہو، ایسی بے کو بے مبرور کہتے ہیں۔ مکاتبت کسے کہتے ہیں؟ مکاتبت وہ عہد جو غلام اور آقا کے درمیان طے پاتا ہے۔ اگر غلام اتنی رقم مالک کو ادا کر دے تو وہ آزاد ہے، تو اس عہد کو، اس معاہدے کو جو غلام اور آقا کے درمیان ہوا ہے، اس کو مکاتبت کہتے ہیں، اور جو غلام ہے اس کو مکاتب کہیں گے۔ آگے اس مکاتبت کی بیع المکاتب، یعنی کوئی دوسرا کہے کہ بھئی اس غلام کی جو کتابت ہے وہ میں دے دیتا ہوں اور یہ غلام آزاد کر دیتا ہوں، اس کو بے مکاتبت کہتے ہیں، بے مکاتب کہیں گے۔ آگے ہے بے ولا۔ ولا کہتے ہیں جو غلام آزاد ہو چکا ہو اور اس کا کوئی وارث نہ ہو، تو اس کی جو میراث ہے وہ ولا ہے، اور وہ آزاد کرنے والے مالک کو ہی ملے گی، یعنی اس کا جو مولا عتاق کا ہے، جو آزاد کرنے والا ہے، اس کو ملے گی، اور اس کو بیچنے کو بے ولا کہتے، اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ام ولد ایسی لونڈی کو کہتے ہیں جو اپنے مالک سے بچہ جنے، یعنی مالک اس سے وطی کرے اور پھر اس سے بچہ پیدا ہو، اس کو ام ولد کہتے ہیں، اور اس کی بے شرعاً جائز نہیں ہے۔ آگے ہے بیع الحصاد۔ بیع الحصاد کہتے ہیں کنکری پھینکنے کی بے۔ اس کی عربوں میں کئی صورتیں تھیں۔ ایک صورت یہ ہے جو ہمارے ہاں فقہ میں مشہور ہے کہ بائع مشتری کو کہے کہ اتنی رقم دے کر نشانہ لگاؤ، جس پر نشانہ لگے وہ چیز تیری ہوگی، یہ بیع ناجائز ہے۔ آگے ہے بے غرر۔ بے غرر کہتے ہیں دھوکے کی بے کو، یہ بے بھی ناجائز ہے۔ آگے ہے بے عربان۔ بے عربان یہ ہے کہ خریدار بائع کو بے سے پہلے کچھ پیسے دے ایڈوانس کے طور پر، یا اس کی مثل کوئی شے دے، اس شرط پر کہ اگر اس نے سودا چھوڑ دیا تو وہ پیسے اور وہ شے بغیر کسی عوض کے بائع کے ہوں گے، یہ بے ناجائز ہے۔ یعنی بے عربان یہ ہے کہ جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں ٹھپی کی بے، کہ ایڈوانس کسی کو کوئی ٹھپی دے دینا، اگر پھر گیا تو میں ٹھپی واپس نہیں کروں گا، یہ ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی ٹھپی اگر بے ہوگی تو فابی، اگر نہ ہوگی تو وہ پیسے واپس کرنے ضروری ہیں۔ بے نجش۔ نجش کہتے ہیں بولی بڑھانا، بولی کو بڑھانا، یعنی سودا خریدنے کا ارادہ نہ ہو، صرف قیمت بڑھانے کے لیے بولی دینا، غرض صرف دوسرے کو نقصان پہنچانا ہو، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بے محاقلہ۔ بے محاقلہ کہتے ہیں کھیتی کو خوشوں میں ہی فروخت کر دینا، یعنی گندم کاٹی ہوئی ہو، اس کو جو گندم فصل پر لگی ہوئی ہے اس کے بدلے میں بیچنا، اس کو بے محاقلہ کہتے ہیں۔ آگے ہے بے مخاضرہ۔ بے مخاضرہ کہتے ہیں پھل اور کھیتی کے پختہ ہونے اور خطرہ سے خارج ہونے سے پہلے اس کو بیچنا، اس کی بے کرنا، یہ بھی ناجائز ہے۔ آگے کہا کہ بے ملامسہ۔ بے ملامسہ کہتے ہیں صرف ہاتھ لگانے سے سودا طے پا جانا، یعنی بیچنے والا مشتری سے کہے کہ اگر تو نے اس کپڑے کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو بھی بے پکی ہو جائے گی۔ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اگر اس چیز کا ڈبہ کھول کر آپ نے دیکھا تو یہ چیز آپ کی ہو جائے گی، ہماری
نہیں ہوگی، اس کو بے ملامسہ کہتے ہیں۔ آگے ہے بے منابضہ۔ بے منابضہ کہتے ہیں پھینکنے کی بے، یعنی ایک شخص دوسرے شخص کو اپنا کپڑا برائے فروخت پھینکتا ہے اور حالانکہ اس میں اس کی رضامندی وغیرہ نہیں ہوتی، تو یہ بے بھی جائز نہیں ہے۔ آگے ہے بے مزابنہ۔ بے مزابنہ کہتے ہیں کچے پھلوں کو پکے پھلوں کے بدلے فروخت کرنا، یعنی درختوں پر لگے پھلوں کو اسی وزن جنس کے سے تبادلہ کرنا، بس انگوروں کو کشمش کے بدلے بیچنا، یہ بھی بے جائز نہیں ہے۔ آگے ہے اقالہ۔ اقالہ کہتے ہیں پہلی بے کو توڑنا، یعنی جب کوئی شخص کوئی چیز خریدنے کے بعد اس کو ضرورت محسوس کرے کہ بھئی یہ بے واپس کر دینی چاہیے، یہ بے توڑ دینی چاہیے، یا یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے، تو پہلی چیز واپس کر دے خریدار پہلی قیمت پر، تو یہ بے اقالہ ہے، اور یہ اقالہ بہتر ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کے فضائل آتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں کسی کے ساتھ اقالہ کرتا ہے، اللہ کل قیامت کے دن اس کے گناہوں کا اقالہ فرمائیں گے۔ آگے ہے بے خیار، یعنی ایسی بے کہ جس میں بے اور مشتری کو مدت خیار کے اندر بے کے فسخ کرنے کا اختیار ہو۔ بے خیار کے اندر کم از کم 3 دن کا اختیار ہوتا ہے، 3 دن کا ہوتا ہے، 3 دن سے زائد نہیں ہے۔ ربا کہتے ہیں سود کو، یعنی سودی معاملہ کرنا، یہ ناجائز ہے۔ آگے ہے بے عینہ۔ بے عینہ کہتے ہیں کہ ایک چیز ادھار بیچ کر پھر اسی سے نقد کم قیمت پر خرید لینا، یہ بے عینہ ہے۔ مثلا جیسے ہم نے آج کسی کو کوئی چیز پہلے ادھار بیچی اور پھر اس نے کہا کہ مجھے تو اس کے پیسے ضرورت ہے، تو وہی چیز اسی دکاندار سے کم قیمت میں فروخت کر دے، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ آگے ہے بیع الکالی بالکالی، یعنی ادھار کے بدلے ادھار کی بے، یعنی ایک آدمی کسی سے معین مدت تک ادھار کر کے کوئی چیز مقررہ قیمت پر لے، لیکن جب ادائیگی کی مدت آ جائے تو دینے کے لیے کچھ نہ ہو، تو وہ کہے کہ تم مجھے یہی چیز اس سے زیادہ قیمت پر خرید لو مجھ سے 1 سال کی مدت کے لیے، تو یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ آگے ہے بے سلم۔ دیکھیں بے سلم کے اندر قیمت پیشگی دی جاتی ہے، پیسے پہلے دیے جاتے ہیں، یعنی مستقبل میں کسی سامان کی مقررہ مقدار کی ادائیگی پر طے شدہ جو رقم وصول کی جاتی ہے، اس کو بے سلم کہتے ہیں۔ قرض یہ ایسے مال کو کہا جاتا ہے جو ادھار دیا گیا ہو۔ رہن کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں کسی کو کوئی چیز گروی رکھنا، قرض کے بدلے کوئی چیز، کوئی مال، کوئی دستاویز، کوئی سونا زیورات، اس کو رہن کہتے ہیں۔ یعنی جو چیز رہن رکھی جائے گی وہ مرہونہ ہوگی، جو رکھنے والا ہوگا وہ راہن کہلائے گا، جو رکھنے والا ہے وہ راہن کہلاتا ہے۔ حوالہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں حوالہ ایسا عقد ہے جو قرض کو ایک ذمہ سے دوسرا ذمہ کی طرف منتقل کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ آگے ہے زمان کہتے ہیں مطالبے میں مطلق طور پر ایک شخص کے ذمے کو کسی دوسرے شخص کے ساتھ ملا دینا، یہ زمان ہے، ضمانت ہے۔ شراکت کسے کہتے ہیں؟ 2 یا 2 سے زیادہ شخص مشترکہ طور پر کسی کاروبار میں شریک ہوں، نفع نقصان میں بھی اپنی رقم کے تناسب سے شریک ہوں، یہ شراکت جائز ہے۔ آگے وکالت مطلق ہو یا مقید، یہ وکالت شرعاً جائز ہے، یعنی کوئی شخص کسی دوسرے کو اپنے کسی معاملے میں وکیل بنا لینا، اس کو وکالت کہتے ہیں، لیکن اس میں شرط یہ کہ دونوں عاقل ہوں، بالغ ہوں، صاحب اختیار ہوں۔ آگے ایک لفظ ہے عاریہ۔ عاریہ کہتے ہیں ادھار لی ہوئی چیز، کسی کو بغیر عوض کے کوئی چیز فائدہ اٹھانے کے لیے دینا عاریہ کہلاتا ہے۔ آگے ہے غصب۔ غصب کہتے ہیں زبردستی کوئی چیز چھین لینا، یعنی کسی دوسرے کا حق چھین لینا اور اس پر زبردستی قبضہ کر لینا، یہ ناجائز ہے۔ آگے ہے قراض۔
تجارت میں باہم مشارکت کرنا، یعنی ایک آدمی سرمایہ دے اور دوسرا کاروبار کرے، منافع آپس میں طے شدہ تناسب سے تقسیم کرے، اور اس کو مزاربت بھی کہتے ہیں، یعنی مال ایک کا ہو، کام دوسرا کرے اور نفع دونوں کے درمیان شریک ہو حصوں پر یا فیصد کے حساب سے۔ آگے ہے مساقات۔ مساقات کہتے ہیں کسی کو اپنا باغ دیکھ بھال کے لیے دینا اور اس سے جو فائدہ ہو، جو باغ کا پھل آئے، وہ پھل دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا حصوں کے حساب سے یا فیصد کے حساب سے۔ اجارہ کہتے ہیں کسی شخص کو کوئی چیز متعین و معلوم مدت کے لیے مزدوری پر دینا، کرائے پر دینا، یہ اجارہ ہے، اور جو دینے والا ہے اس کو اجیر بھی کہتے ہیں، اسے جو مزدور ہے اس کو جو دیں گے وہ اس کو اجیر کہیں گے۔ ایک لفظ ہے وقف۔ وقف کہتے ہیں کسی چیز کو قرب الہی کی غرض سے بے عینی تصرف سے روک دینا اور مباح مصارف میں اسے نفع پہنچانا، یہ وقف کہلاتا ہے۔ یعنی وقف سے مراد وہ چیز جو نفع کے حصول کے بعد بھی باقی رہے، مثلا زمین ہے، مکان ہے، اس کو رفاع عامہ کے لیے، مسجد کے لیے دے دینا، یہ وقف کہلاتا ہے۔ ہبہ کہتے ہیں عطیہ دینے کو، ہدیہ دینے کو، یعنی کسی شخص کو کوئی چیز بغیر عوض کے مال دے دینا، یہ ہبہ کہلاتا ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عمرہ، یعنی عمر بھر کے لیے کوئی چیز دے دینا۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک آدمی کا دوسرے کو کوئی چیز ہبہ کرنا اور کہنا کہ تیری عمر اور زندگی کی مدت تک یہ تیرے لیے ہے، اس کی وفات کے بعد پھر یہ مالک کے پاس آ جائے گی، اور اگر یہ کہے کہ یہ تیرے لیے اور بعد میں تیرے ورثاء کے لیے، تو اس کی وفات کے بعد وہ وارث جو ہوں گے وہ وارثوں کے لیے ہوگی، یہ جائز ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے رقبہ۔ رقبہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کسی دوسرے کو کچھ دے اس شرط پر اگر تم پہلے فوت ہو گئے تو یہ چیز میری طرف لوٹ آئے گی، اور اگر میں پہلے فوت ہو گیا تو یہ چیز تمہاری ہو جائے گی۔ لقطہ کہتے ہیں گری پڑی چیز کو، یعنی جو راستے میں گری پڑی ہو، جس کا کوئی مالک نہ ہو، جس کے مالک کا علم نہ ہو۔ آگے ہے بے استثناء۔ بے استثناء کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی چیز فروخت کرنا اور اس میں سے چند چیزیں غیر معین کا استثناء کر لینا، یہ بھی شرعاً درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ کسی معین کا استثناء کیا ہے کہ بھئی یہ چیز بیچتا ہوں، یہ نہیں بیچتا، تو یہ بے جائز ہے، اور غیر معین کا استثناء کر کے بیچنا یہ جائز نہیں ہے۔ مدبر ایسا غلام کہ جس سے اس کے مالک نے یہ کہا ہو کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے، یعنی جس غلام کو کہا جائے کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے، تو یہ غلام مدبر کہلاتا ہے۔ آگے ہے کتاب الفرائض۔ دیکھیں اس میں علم فرائض کے متعلق ہم مختصر سی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ وارث کہتے ہیں وارث بننے والے کو، اور مورث کہتے ہیں وارث بنانے والا، یعنی جو میت ہے، اور اسی طریقے سے موروث کہتے ہیں ترکے کو، میراث بھی کہتے ہیں اس کو۔ عینی اور علاتی اور خیفی یہ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ عینی جو حقیقی سگے ہوں، یعنی ماں باپ دونوں کی طرف سے وہ رشتہ دار جو حقیقی رشتہ دار ان کو عینی کہیں گے۔ علاتی وہ رشتہ دار جو باپ کی طرف سے ہوں۔ اخیافی خیفی وہ رشتہ دار جو ماں کی طرف سے ہوں۔ کتاب النکاح۔ دیکھیں نکاح یہ بھی باب ضربہ سے مصدر ہے، اس کا معنی ہے حقیقی طور پر شادی کرنا، ایسے اس کا لغوی معنی آتا ہے انضمام، ملنا، ملانا، اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ کہ میاں بیوی کے درمیان ایک ایسا معاہدہ کہ جس سے ایک دوسرے کے اوپر حقوق لاگو ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے انتفاع شرعاً جائز ہوتا ہے، اس کو نکاح کہتے ہیں۔ نسب خونی رشتے کو کہتے ہیں۔ رضاعت دودھ پلانے کی نسبت سے جو رشتہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ متبنہ منہ بولا بیٹے کو کہتے ہیں۔ نکاح متع کسے کہتے ہیں؟ لیکن کسی عورت کا
کسی عورت سے ایک مقررہ مدت تک نکاح کر لینے کو نکاح متع کہتے ہیں، مثلا 2 یا 3 دن یا اس کے علاوہ کوئی مدت متعین کر لینا، پھر جدائی اختیار کر لینا، یہ نکاح متع ہے اور یہ شرم حرام ہے۔ نکاح شغار یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح اس شرط پر کرنا کہ وہ بھی اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح اس سے کرے، ایک صورت۔ دوسری یہ کہ نکاح شغار کہ ایک آدمی اپنی بیٹی دوسرے آدمی سے اس شرط پر اس کے ساتھ شادی کر دے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دے گا اور دونوں کا حق مہر نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک دوسرے کا بدل ہو جائیں گی، اس کو بھی نکاح شغار کہتے ہیں۔ خطبہ کہتے ہیں نکاح کے پیغام دینے کو، یعنی جسے ہم آج کل منگنی کرتے ہیں، منگنی کو خطبہ کہتے ہیں۔ مہر کہتے ہیں مہر وہ تحفہ ہے جو خاوند اپنی بیوی کو کسی نہ کسی صورت میں ادا کرتا ہے حسب توفیق، اور اس کے اندر ایک مقدار ہے، کم سے کم مقدار اس کی 10 درہم ہے اور زیادہ کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے۔ ولیمہ، ویسے ولیمہ کا معنی ہوتا ہے جمع ہونا، اکٹھے ہونا، یعنی میاں بیوی کے اکٹھے ہونے کے بعد جو کھانا تیار کیا جاتا ہے اس کھانے کو ولیمہ کہتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے طلاق۔ دیکھیں طلاق کا معنی ہے بندھن کھولنا، گرہ کھولنا۔ نکاح کی گرہ کھول دینے کا نام بھی طلاق ہے، اور طلاق باہم نا اتفاقی کی وجہ سے پیش آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ طلاق کی آگے کئی اقسام ہیں۔ طلاق رجی ایسی طلاق ہے جو صریح الفاظ کے ساتھ دی جائے، جس میں شوہر کو عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ پھر یہ اگر طلاق رجی پھر ایک لفظ سے کہی جائے تو ایک طلاق ہوگی، 2 مرتبہ کہی جائے تو پھر یہ 2 طلاق رجی ہو جائیں گی، اور اگر 3 دفعہ دی جائے تو پھر یہی 3 طلاقیں طلاق مغلظہ بن جائیں گی۔ مغلظہ کہتے ہیں غلیظہ سے ہے، اور غلیظہ کا معنی ہے بالکل ختم ہو جانا۔ دیکھیں آگے ایک لفظ ہے طلاق بائن۔ طلاق بائن کہتے ہیں، اسے طلاق کنائی بھی کہتے ہیں، ایسے الفاظ سے طلاق دینا جو صریح الفاظ سے طلاق نہ ہو، اور اس سے نکاح فوراً ٹوٹ جاتا ہے، شوہر عدت کے اندر اس سے رجوع نہیں کر سکتا۔ اور طلاق سنی ہے اور طلاق بدعت ہے۔ دیکھیں طلاق سنی ایک ایسی طلاق ہے، ایسے طہر میں طلاق دینا کہ جس میں اس شوہر سے ہم بستری نہ کی گئی ہو۔ اور طلاق بدعت کہتے ہیں کہ بھئی 3 طلاقیں اکٹھی دے دینا، یا حالت حیض میں یا حالت نفاس میں دے دینا، اس کو طلاق بدعت کہتے ہیں۔ رجوع، دیکھیں رجوع بیوی سے واپس بیوی کو لوٹانا، رجوع کا معنی لوٹنا ہوتا ہے، تو بیوی کو پہلی یا دوسری طلاق دینے کے بعد عدت کے اندر اس سے دوبارہ رجوع کرنا، گھر بسانے کی نیت سے صلح کرنا، یہ شرعاً درست ہے۔ خلا کہتے ہیں شوہر عورت شوہر کو ناپسند کرتی ہو اور اس کے ساتھ رہنا نہ چاہتی ہو تو مہر میں دی گئی اشیاء واپس کر کے اس سے خلا کر سکتی ہے، خلا لے سکتی ہے، یعنی اس سے جدائی اختیار کر سکتی ہے۔ لیکن خلا میں جانبین کی رضامندی شرط ہے، جانب واحد سے خلا جائز نہیں ہوگا۔ آگے ہے الا کا معنی ہے قسم کھانا۔ شوہر قسم اٹھائے کہ وہ اپنی اہلیہ سے 4 ماہ تک یا اس سے زائد مدت تک وہ اسے ہم بستری نہیں کرے گا تو یہ الا ہے۔ اور زہار یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو کہے کہ انت علیہ کظہر امی، یعنی اس کو تشبیہ دے کہ تو مجھ پر ایسے حرام ہے جیسے مجھ پر میری ماں کی پیٹھ ہے، یہ زہار ہے۔ اور زہار کا کفارہ ہے، زہار ادا کرنا ہوگا۔ کفارہ زہار ایک غلام کا آزاد کرنا ہے، اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا ہے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ آگے ہے لعان کہتے ہیں کہ ایک دوسرے پر لعنت کرنا، اور لعان یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے اور اس کے پاس گواہ موجود نہ ہو تو بیوی اس کا انکار کرتی ہو تو یہ شخص عدالت کے سامنے 4 مرتبہ
اللہ کی قسم اٹھا کر گواہی دے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور اس کے جواب میں بیوی بھی ایسے ہی قسمیں اٹھائے اور پھر 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر وہ جھوٹی ہو تو اس پر اللہ کا غضب ہو، تو اس صورت میں دونوں کے درمیان قاضی جدائی ڈال دے۔ اس عمل کو، اس فعل کو لعان کہتے ہیں۔ عدت کا معنی ہے شمار کرنا۔ عدت ایسی مدت ہے جسے عورت شادی کی وجہ سے اپنے شوہر کی وفات پر یا شوہر کے طلاق دینے پر یا خلا لینے پر جو وقت شمار کرتی ہے تو یہ عدت ہے۔ ہر ایک کی عدت وفات مختلف ہے۔ عدت وفات 4 مہینے 10 دن ہے، اور عدت طلاق یہ 3 ماہواریہ ہیں، 3 حیض ہیں، اور جس کو حیض نہیں آتے ان کے لیے عدت 3 مہینے ہیں، 3 مہینے گزارنا ہے۔ اور حاملہ کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جو حاملہ ہو، جب بچہ پیدا ہو تو اس کی عدت گزر جائے گی۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جنایات۔ جنایات یہ جرائم کو کہتے ہیں، جنایت یہ جرم کو کہتے ہیں، جرم کے ارتکاب کو، اور پھر ہر جرم کے ارتکاب کی سزا اسی کے مطابق ہے۔ اسی طرح دیت، دیکھیں دیات یہ دیت کی جمع ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ خون بہا لینا، دیت لینا۔ دیت ایسے مال کو کہتے ہیں جو کسی جرم کی وجہ سے انسان پر واجب ہو۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قسامہ۔ قسامہ کہتے ہیں کسی بستی یا شہر میں کوئی آدمی قتل ہو جائے، مقتول پایا جائے، جبکہ اس کے قاتل کا علم نہ ہو، اور اس کے شہر پر تو اس کے قتل پر کوئی گواہ بھی نہ ٹھہرا ہو، لیکن مقتول کا ولی اس کے قتل کا الزام کسی آدمی یا جماعت پر لگائے اور ان کے خلاف ثبوت کمزور ہوں۔ جس علاقے میں مقتول پایا گیا اور اس کی ان کے ساتھ دشمنی بھی تھی، تو پھر مقتول کے اولیاء سے ان کے خلاف 50 قسمیں کھانے کا حکم دیا جائے گا۔ یہ قسامہ ہے کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خیبر میں پہلا قسامہ ہوا تھا، جب انہوں نے حضرت عبداللہ بن سہل کو وہاں مقتول پایا تھا۔ آگے ہے جانی۔ جانی کہتے ہیں یہ کسی کو نقصان پہنچانے والے کو جانی کہتے ہیں۔ مرتد وہ شخص ہے جو اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے پھر جائے۔ اس کا حکم یہ کہ 3 دن تک اس کو مہلت دی جائے اور اس کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ اگر اسلام لے آئے تو فابیہا، وگرنہ یہ واجب القتل ہے۔ حدود یہ حد کی جمع ہے۔ حد کا معنی مقرر کرنا، قائم کرنا۔ حد سے مراد ایسی سزا ہے جو اللہ رب العزت کی جانب سے کسی گناہ کے اوپر مقرر کی گئی ہے، جیسے حد قذف ہے، حد شرب ہے، حد زنا ہے۔ حد قذف کہتے ہیں، قذف کا معنی ہے پھینکنا، یعنی کسی پر کوئی آدمی تہمت لگائے تو اس پر جو سزا لگے گی، اور اس کو حد قذف کہتے ہیں۔ یعنی حد قذف جو ہے یہ 80 کوڑے ہیں اور غلام پر 40 کوڑے ہیں۔ حد شرب بھی یہ بھی 80 کوڑے ہیں آزاد کے لیے اور غلام کے لیے 40 کوڑے ہیں۔ اور حد زنا یہ 100 کوڑے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص کے زنا کرے اور غیر شادی شدہ ہو تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور رجم کہتے ہیں سنگسار کرنے کو۔ اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگیں گے۔ تعزیر کہتے ہیں تعدیباً مارنا، یعنی ایسی سزا جو حد کے علاوہ ہلکے درجے کی ہو، جو حد سے کم ہو، یعنی کسی کو مارنا، اور یہ 10 کوڑے سے زیادہ بعض کہتے ہیں نہیں مارنے چاہیے، لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ کیونکہ حد سے کم 40 کوڑے ہیں تو یہ 39 کوڑوں تک اس کی اجازت ہے۔ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں غزوہ ایسے جہاد کو کہتے ہیں جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بنفس نفیس شریک ہوئے ہیں، اور سریہ سے مراد ایسا جہاد ہے جس میں جناب رسول وسلم خود تو شریک نہ ہوئے ہوں، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو امیر بنا کر آپ نے کسی کی طرف بھیجا ہو، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ آگے کچھ الفاظ ذرا ہیں ان کو دیکھیے، جیسے اطعمہ ہے۔ اطعمہ یہ طعام کی جمع ہے، اس سے مراد کھانے پینے والی اشیاء ہے۔ ذی ناب ایک لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ذی ناب ایسا درندہ جو
کجلیوں والا ہو، شکار کرتا ہو، یعنی اپنے الگ دونوں دانتوں سے جو شکار کرے کھائے پیے، اس جانور کو ذی ناب کہتے ہیں۔ آگے ہے ذی مخلب۔ مخلب ایسا پرندہ جو اپنے پنجوں سے شکار کرتا ہے، جیسے چیل ہے، باز ہے وغیرہ۔ عقیقہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، عقیقہ سے مراد ایسا عمل جس میں جانور بچے کی پیدائش کی طرف سے ذبح کیا جاتا ہے، یعنی بچے کے 7ویں دن بچے کے لیے 2 بکرے اور بچی کے لیے 1 بکرا ذبح کیا جائے، اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ آگے ہے ایمان، یمین۔ یمین کا معنی ہے قوت لغوی معنی، اور اس کے اصطلاحی معنی ہے قسم اٹھانا، یعنی ایسا مضبوط عقد اور عہد جس کے ذریعے قسم اٹھانے والا کسی فعل کے کرنے یا چھوڑنے کا عزم کرتا ہے۔ اگر کسی نے پختہ قسم اٹھائی ہے اور پوری نہیں کر سکا تو اس کو قسم کا کفارہ دینا ہوگا، اور قسم کا کفارہ یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر ایک غلام نہیں ہے تو 10 مسکینوں کو کھانے کھلانا ہے یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا ہے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر 3 دن روزے رکھنا ہے۔ نظر، دیکھیں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نظر۔ نظر کا معنی کیا ہے؟ نظر ماننا یعنی کسی خیر اور اچھے کام کو جو غیر واجب تھا اس کو اپنے اوپر واجب کر لینا، یہ نظر کہلاتا ہے، اور اس کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر یہ نظر کسی معروف کام کی ہو اور اس کو پورا نہ کر سکے تو نظر کا کفارہ ادا ہوگا، اور نظر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے زندیق۔ زندیق کہتے ہیں جو ظاہراً اسلام کا دعویٰ کرے مگر کفر کو دل میں جگہ دے، اس کو زندیق کہتے ہیں۔ اور ایک ہے دیوس۔ دیوس ایسا شخص ہے جو اپنے گھر میں بے حیائی کو فروغ دے، یا اس کو بعض نے یوں تعریف کی ہے کہ دیوس ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے سامنے اس کی بہو، بہن، بیٹی بے پردہ چلے اور اس کو غیرت نہ آئے، اس کو دیوس کہتے ہیں۔ قصاص۔ قصاص کا لغوی معنی ہے بدلہ، یعنی قصاص کہتے ہیں کسی کو اس کے جرم کی سزا اس کے جرم کے مثل دینا۔ مثلا کسی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کو بھی جان بوجھ کر قتل کیا جائے، اس کو قصاص کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔